إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران آیت نمبر 154 ثم پھر انزل اس نے نازل کیا اس نے اتارا علیکم تم پر من بعد اس کے بعد الغم غم کے بعد امنتن امن نعاسن اونگ امن والی اونگ اتار دی یغشا جس نے ڈھانپ لیا طائفتن منکم تم میں سے ایک جماعت کو تم میں سے کچھ لوگوں کو وطائفتن اور ایک جماعت قد تحقیق اہمتہم انہیں فکر پڑی تھی انفسہم اپنی ہی جانوں کی یظنون وہ گمان کر رہے تھے باللہ اللہ کے بارے میں غیر الحق بے حقیقت غیر حق نا حق گمان کر رہے تھے ظن الجاہلیہ جاہلیت کی گمان یعنی جاہلانہ گمان کر رہے تھے یقولون وہ کہہ رہے تھے حل کیا لنا ہمارے لیے ہے من الامر کام میں سے من شیئن کوئی چیز یعنی کوئی چیز ہمارے کام میں ہمارے اختیار میں بھی ہے یعنی ہم بھی کچھ فیصلہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان الامر کہ بے شک کام کلہ للہ سارے کا سارا اللہ کے اختیار میں یعنی انسان کے پاس کسی کام کا کوئی اختیار نہیں ہے یخفونا وہ چھپا رہے تھے فی انفسہم اپنے دلوں میں اپنے نفسوں میں ما وہ جو لا نہیں یبدون لک جو وہ ظاہر نہیں کرتے آپ کے سامنے آپ کے لیے یعنی وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا رہے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے یقولون وہ کہتے ہیں لو کان لنا اگر ہوتا ہمارے لیے من الامر کام میں شیء کچھ حصہ یعنی کچھ اختیار ما قتلنا ہا ہونا ما نہیں قتلنا مارے جاتے ہم ہا ہونا اس جگہ یعنی اگر ہم سے پوچھا جاتا اور ہمارے مشورے پر عمل کیا جاتا تو آج یہاں ہم میدان احد میں مارے نہ جاتے قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لو کنتم اگر ہوتے تم فی بیوتکم اپنے گھروں میں یہ جنگ کے لیے میدان میں نہ آئے ہوتے لبرز الذین تو ضرور نکل کھڑے ہوتے وہ لوگ کتب علیہم القتل لکھا گیا جن پر قتل ہونا یعنی جن کے نصیب میں آج کے دن قتل ہونا لکھا جا چکا تھا ان کے نصیب میں اللہ کی طرف سے الا طرف مضاجعہم اپنی قتل گاہوں کی یعنی جن کی قسمت میں آج قتل ہونا لکھا تھا وہ اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو اپنی قتل گاہ کی طرف خود چل کر آ جاتے نکل کھڑے ہوتے مراد یہ کہ جس دن جس وقت جس جگہ انسان کی موت کا وقت لکھا ہے وہ حادثے کی صورت میں ہوگا قتل کی صورت میں ہوگا خودکشی کی صورت میں ہوگا
یعنی آپ کی موت جس طرح سے بھی آنی ہے وہ اللہ کے ہاں لکھی جا چکی ہے. انسان اپنے گھر سے اپنے قدموں پہ چل کر اس جگہ پر پہنچتا ہے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اور تاکہ آزمائے اللہ ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ کر صاف کر دے ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے. یہ تمہارے دلوں کا جو کھوٹ ہے اللہ اس کو صاف کر دے. اللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور، جاننے والا ہے سینوں کے راز، دلوں کے راز کو. دلوں میں جو باتیں ہم چھپا کے رکھتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا منکم، جو پیٹ پھیریں گے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، یوم، اس دن، تقل، تقا کا مطلب ہوتا ہے التقا، یعنی ملاقات ہوگی، آمنے سامنے ہو جائیں گی. جمعان دو جماعتیں، دو گروہ، یعنی اہل ایمان اور اہل کفر، دونوں لشکر جب آمنے سامنے ہوئے اس دن جو لوگ پیٹ پھیریں گے، انما استزلهم، در حقیقت ان کو پھسلا دیا تھا الشیطان، شیطان نے، ببعد ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے. یعنی انسان کے کچھ برے اعمال کی وجہ سے انسان شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. وَلَقَدْ، اور بے شک، عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، معاف کر دیا اللہ نے ان سے. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، حلم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تکونوا، نہ تم ہو جانا، کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح جو کافر ہو گئے، جنہوں نے کفر کیا. یعنی تم کافروں کی طرح نہ ہو جانا. وقالوا، اور جنہوں نے کہا لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کریں اللہ کے راستے میں زمین پر، او کانوا غزا، یا جہاد میں ہوں، لو کانوا عندنا، کاش کہ وہ ہوتے عندنا، ہمارے پاس، یعنی سفر پہ نہ گئے ہوتے یا جنگ میں نہ گئے ہوتے، ماں ماتوا، وہ نہ مرتے. تو جو لوگ ایسا کہتے ہیں نا، چاہے کاش یہ گھر سے ہی نہ نکلتا، آج وہ فلاں جگہ جاتا ہی نہ، کہ اس کے اوپر موت کا وقت آ گیا، وہ نہ جاتا تو آج وہ نہ مرتا. ایسا کہنا دراصل کفر ہے، اللہ کی تقدیر کا انکار ہے. ماں ماتو، وہ نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ مارے جاتے. لیجعل اللہ، تاکہ بنا دے اللہ، ذالک، یہ بات، حسرتاً، حسرت، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. واللہ، اور اللہ تعالی، یحیی و یمیت، اللہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے. یعنی زندگی اور موت تو اللہ کی حکم سے ہے، اللہ کے ارادے سے ہے. واللہ، اور اللہ تعالی، بما، اس کو جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. وَلَئِنْ، اور اگر، قتل تم مارے جاؤ، یعنی قتل کر دیے جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم، یا تم اپنی طبعی موت مر جاؤ، لمغفرتن، یقیناً بخشش ہوگی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمتن، اور رحمت. تو اگر تم اللہ کے راستے میں مار دیے جاؤ یا اپنی طبعی موت بھی مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت تمہارے شامل حال رہے گی. یہ مطلب ہے یہاں پہ. تو بخشش اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے، اور خیر مما یجمعون، اور یہ جو بخشش اور رحمت اللہ کی طرف سے، یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے. خیر، بہتر ہے، مما، ان ساری چیزوں سے جو یجمعون، وہ جمع کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو مال و دولت اور دنیا کا ساز و سامان جمع کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو دو لشکر تھے، ایک لشکر اللہ کے راستے میں جنگ کر رہا تھا، دوسرا لشکر کفر کے راستے میں جنگ کر رہا تھا. تو وہ کیا کچھ جمع کر رہے تھے، وہ مال و دولت جمع کر رہے تھے، اپنے لیے اقتدار جمع کر رہے تھے، اور بھی بہت سارے دنیاوی فائدے. لیکن سچے اہل ایمان وہ اللہ کے راستے میں ہر چیز کی قربانی دے رہے تھے. تو یہ کافر جو کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے جنگیں کرتے ہیں، ظاہر ہے ملکوں پہ قبضہ کرنے کے لیے، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے،
جو کچھ بھی یہ جمع کر رہے ہیں ان ساری چیزوں سے بہتر وہ مغفرت اور رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کے نصیب میں لکھ دے گا جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے. ولا ان اور اگر مت تم مر گئے اور قتل تم یا تم قتل کر دیے گئے اللہ تحشرون تو یقیناً تم سب اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی تم اللہ کے راستے میں جدوجہد کر رہے ہو تو اگر تمہیں کافروں کی طرف سے قتل کر دیا جاتا ہے یا تم خود اپنی طبعی موت مر جاتے ہو کسی بھی صورت میں موت آئے جانا تو اللہ کے پاس ہے نا وہیں اکٹھے کیے جاؤ گے. تو بیما رحمت من اللہ تو بس بیما سبب سے رحمت رحمت کے سبب من اللہ اللہ کی طرف سے لنت لہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہے ان کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اللہ کی رحمت میں سے تھی. ولو کنتا اور اگر ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضل تندخو سخت گیر غلیظ القلب سخت دل لن فضو تو ضرور وہ منتشر ہو جاتے من حولک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے. فاعف عنہم بس آپ معاف کر دیں ان کو واستغفر لہم اور بخشش مانگے ان کے لیے وشاورہم اور ان سے مشورہ کریں فی الامر کام میں. فَإِذَا عَزَمْتَ پھر جب آپ عزم کر لیں پختہ ارادہ کر لیں فتوکل علی اللہ تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان ینصرکم اللہ اگر مدد کرے تمہاری اللہ فلا غالب لکم تو کوئی غالب نہیں آنے والا تم پر. وَإِن یخذلکم اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے یعنی تمہاری مدد سے ہاتھ کھینچ لے فمن ذا الذی تو پھر کون ہے جو ینصرکم تمہاری مدد کرے من بعدہ اس کے بعد یعنی اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. وعلی اللہ اور اللہ پر فلیتوکل المؤمنون اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. یہاں تک آج ہمارا پورا لیسن رکھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 154 ثم انزل علیکم من بعد الغم امانة نعاسا یغشا طائفة منکم پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر امن بخشنے والی اونگ طاری کر دی. یہ وہ واقعہ ہے جو غزوہ بدر میں بھی ہو چکا ہے. یعنی جب صحابہ کرام جنگ کی تیاری سے بہت زیادہ تھک جاتے تھے اور آرام کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان پر بیٹھے بیٹھے ایسی ایک اونگ طاری کر دیتے تھے کہ چند لمحوں کے لیے ان کی آنکھ لگ جاتی تھی اور پھر وہ جب اٹھتے تھے جیسے انسان کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ہلکی سی نیند کا جھٹکا اس کو آ جاتا ہے جو کہ عموماً کلاس کے دوران ہمیں آ ہی جاتا ہے. تو صرف چند منٹ کی اس ہلکی سی نیند سے بھی جب ہم بیدار ہوتے ہیں اٹھتے ہیں تو ہم بہت پرسکون محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو اور ایسے لگتا ہے جیسے ہماری نیند پوری ہو چکی ہے. تو یہ ہے وہ امن والی اونگ. اونگ کہتے ہیں ہلکی سی نیند نیند کا ایک جھٹکا لگنا بیٹھے بیٹھے آپ کی گردن جو ایک طرف کو ہو جاتی ہے اور ہم ایک دم بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں. وہ کوئی گہری نیند نہیں ہوتی. اب اتنے شدید قسم کے غم کے بعد اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر اونگ طاری کرنا ایک غیر معمولی نعمت اور اللہ کی طرف سے خاص مدد تھی. اونگ سے انسان کی جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا سکون حاصل ہو جاتا ہے. یعنی فوری طور پر انسان کے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے
اور غم ایک دم بھول جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن عین جنگ کے دوران مجھے اونگ نے آ دبایا، تلوار میرے ہاتھ سے گرنے کو ہوتی، میں اسے پھر تھام لیتا، پھر گرنے کو ہوتی، پھر تھام لیتا۔ مطلب ایسے ہی جیسے آپ بعض اوقات پڑھتے ہوئے کوئی آپ کے ہاتھ میں اگر پین ہے تو بیٹھے بیٹھے آپ کو ایسی اونگ آتی ہے کہ جو چیز بھی آپ کے ہاتھ میں وہ آپ کے ہاتھ سے گر جاتی ہے، اور جب وہ گرتی ہے تو اس کے جھٹکے سے آپ ایک دم پھر جھٹکا لے کر اٹھتے ہیں کہ اوہو میں تو پڑھ رہی تھی یا میں کوئی کام کر رہی تھی ایک دم، یا جیسے کتاب پڑھتے پڑھتے ہم سو جاتے ہیں۔ تو صرف چند لمحوں کے لیے یہ ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایسی مدد ہوتی ہے کہ جنگ کے دوران درپیش حالات میں انسان کے اوپر جو ٹینشن ہوتی ہے، جو اس کو پریشانی ہوتی ہے، جو اس کو، یا ہو سکتا ہے انسان زخمی ہو جائے، انسان اپنی موت کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے، دشمن کے حملوں کو روکنے کے لیے اس کو بڑی حاضر دماغی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس حاضر دماغی کے لیے انسان کو جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر چست اور ہوشیار ہونا ضروری ہے، اور اگر انسان تھکا ہوا ہے، بد دل ہو رہا ہے، نیند پوری نہیں ہے، تو انسان پھر دشمن کے حملوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی شدید آزمائش کے موقع پر اپنے اہل ایمان دوستوں کو غم کی اس کیفیت سے نکالنے کے لیے امن والی اونگ بھی طاری کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے مدد کی ایک صورت ہوتی ہے۔ قد احمتهم انفسهم يظنون بالله غیر الظن ظن الجاہلیہ۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں کل ہم نے پڑھا کہ وہ جب کافروں کی یلغار ایک دم پڑی اور دونوں طرف سے کفار نے مسلمان لشکر کو گھیر لیا اور مسلمان دونوں طرف سے پھنس کر رہ گئے درمیان میں، تو اس وقت پھر جب بھگدڑ مچی تو اس میں کچھ لوگوں نے صرف اپنی جان بچانے کو ہی اس میں ہی عافیت سمجھی، وہ اللہ کے متعلق ناحق اور جاہلیت کے سے گمان کرنے لگے، یعنی اپنی جان بچا کر بھاگتے ہوئے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اگر یہ دین سچا ہوتا، اگر یہ نبی سچے ہوتے تو آج ہمارے اوپر یہ حالات نہ ہوتے، ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑ رہا۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے حل لنا من الامر من شیء، کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے، یعنی ہمیں بھی کوئی، ہمارا بھی کوئی اس میں، ہماری بھی کوئی مرضی ہے، ہمارا بھی کوئی اختیار ہے اس میں۔ قل ان الامر کلہ للہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس معاملے میں تمام کے تمام اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اپنے اختیارات سے فیصلہ کرتا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے تھے جنہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے، یعنی وہ منافقت چھپائے ہوئے تھے۔ یقولون، وہ کہتے تھے لو کان لنا من الامر شیء، اگر اس معاملے میں یعنی اس جنگ احد میں ہمارا بھی کچھ عمل دخل ہوتا، یعنی ہم سے بھی، ہمارے پاس بھی کچھ اختیارات ہوتے، ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں مارے نہ جاتے، یعنی ہم سے اگر ہماری چوائس پوچھی جاتی تو ہم یہاں سے کب کے نکل چکے ہوتے، تو آج یہاں نہ مارے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجیے اگر تم لوگ اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں کے لیے مرنا مقدر ہو چکا تھا وہ یقیناً الی مضاجعہم، اپنے قتل گاہوں کی طرف خود ہی نکل پڑتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ شکست کا معاملہ تمہیں اس لیے پیش آیا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اللہ اسے آزمائے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرے، تو پرکھ لے کہ دل کے اندر کیا تھا۔ بعض اوقات مشکل کے وقت میں کیا ہوتا ہے، انسان دل میں جو بات ہوتی ہے نا وہ ایک دم بول دیتا ہے تو سامنے آ جاتی ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اللہ سے تمہیں اس سے پاک کر دے، یعنی ان لوگوں کے کھوٹے دلوں میں جو شر چھپا ہوا ہے اس سے تمہیں بچا لے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی خوب جانتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے ان کے دلوں میں کتنا بغض بھرا ہوا ہے، کتنا کینہ، کتنی دشمنی بھری ہوئی ہے۔ تو اب یہاں مختلف درجے کے اہل ایمان کی بات ہوئی، یعنی جو مسلمان غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے، یہ 3 ہجری کی بات ہے، تو یہ وہ شروع کا وقت تھا مدنی دور کا، تو سب مسلمان
ایک جیسے پختہ ایمان والے اور بہادر نہ تھے، بلکہ کچھ کمزور دل کے بھی تھے، اور انصار میں کچھ منافقین بھی موجود تھے جو انصار کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک ہو گئے تھے۔ یہ عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں کے علاوہ تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں نہ اسلام کی فکر تھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہیں بس اپنی جان کی فکر تھی۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ابو سفیان نے دوبارہ حملہ کر دیا تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا۔ کبھی وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے فتح اور نصرت کے جو دعوے کیے تھے، جو ہم سے وعدے کیے تھے، وہ کہاں گئے۔ ایسے لوگوں کے متعلق ترمذی میں ایک حدیث آئی ہے، یہ دوسرا گروہ منافقین کا تھا جنہیں اپنی باتوں کے علاوہ اور کسی کی فکر نہ تھی۔ وہ قوم میں سب سے زیادہ بزدل، سب سے زیادہ مرعوب، سب سے زیادہ حق کی حمایت سے گریز کرنے والے لوگ تھے۔ یہی صرف اپنی قوم کے کہہ سنے میں آ کر، اپنے رشتہ داروں کے کہنے میں آ کر جنگ میں شریک تو ہو گئے تھے، ورنہ نہ ان کے اندر بہادری تھی اور نہ ہی ان کا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ تھا۔ لیکن کیونکہ پچھلے ہی سال غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح ملی تھی، بہت سا مال غنیمت بھی ملا تھا، بہت سے جنگی قیدی بھی ملے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی چلتے ہیں تو فتح میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، مال غنیمت میں ہمیں بھی کچھ ملے گا، اور بس اپنے رشتہ داروں کے، اپنے دوستوں کے کہنے میں آ کر چل پڑے۔ تو جب یہ کہے کہ کیا ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ حصہ ہے، اس کا مطلب کہ جنگی تدابیر اور ان کے متعلق مشورے میں ہمارے ہماری تجاویز کو بھی مانا جائے گا۔ تو جب ان لوگوں نے بھی تجویز یہی دی تھی کہ یہ جنگ احد جو ہے نا مدینہ میں رہ کر لڑی جائے، یہ اپنی بزدلی کی وجہ سے ایسا کہہ رہے تھے۔ تو اب جب شکست ہو گئی تو انہیں یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ ہماری رائے پر عمل کیا جاتا تو یہ برا دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہمارے لوگ یہاں پہ مارے جاتے۔ یعنی اگر ہماری تجویز پہ عمل کرتے، اگر ہمارا اس معاملے میں خیال رکھا جاتا، تو ہم تو یہی مشورہ دیتے کہ میدان میں، کھلے میدان میں جا کر مت لڑو، بلکہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر ہم کافروں کا مقابلہ کریں گے، تو ایسی صورت میں اتنا جانی نقصان نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس دعوے کا جواب دیا، اور وہ جواب کیا تھا کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی رہتے، تب بھی جن لوگوں کی نصیب میں آج کے دن موت مقدر کر دی گئی تھی، تو وہ یقیناً اپنی قتل گاہوں کی طرف خود ہی نکل آتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ جس مقام پر جس کی بھی موت واقع ہونی ہے، وہ کسی نہ کسی بہانے اپنے مقرر وقت پر وہاں خود ہی پہنچ جاتا ہے۔ یہ وقت کیا ہے، یعنی ہماری موت کا وقت کیا ہے اور ہماری موت کس مقام پر لکھی ہے، یہ ایسی باتیں ہیں جس کا اللہ کے سوا کسی کو بھی علم نہیں۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ وہ کس جگہ مرے گا، اس کی موت کس جگہ آئے گی۔ یعنی اگر جنگ نہ بھی ہوتی تو جن جن لوگوں کا یہاں مرنا آج کے دن مقدر ہو چکا تھا، وہ کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچ ہی جاتے۔ اگر میدان جنگ میں ان کا مرنا مقدر ہوتا اور میدان جنگ میں نہ آنے کے ہزاروں جتن کرتے، تو بھی وہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے یہاں پہنچ ہی جاتے۔ اللہ کی تقدیر ہر چیز پر غالب آ کر رہتی ہے۔ اب دیکھیں نا، بعض اوقات کچھ لوگوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے، اب وہ جو لڑ رہے ہیں وہ تو آئے ہی لڑنے کے مقصد سے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی غریب آدمی، کوئی ریڑی والا، کوئی سبزی فروٹ بیچنے والا اچانک اس علاقے میں داخل ہو جاتا ہے، اور فائرنگ کے تبادلے میں اچانک اس کو گولی لگ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے، حالانکہ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا، وہ تو اپنے کام کے سلسلے میں اپنے حساب سے آ رہا یا جا رہا ہوتا ہے، تو کوئی بھی اندھی گولی آ کر اس کو لگ جاتی ہے۔ کوئی بھی شہری جو اپنے کسی کام سے گھر سے نکلا، تو دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے یا کہیں پر بھی فائرنگ ہو رہی تھی یا کچھ بھی معاملہ تھا، وہ اس کی زد میں اچانک آ گیا، وہ تو اسی ارادے سے آیا ہی نہیں یہاں، لیکن اس کی موت اس کو وہاں پر اس جگہ پر لے آتی ہے، اور یہ کس کے ساتھ کیا ہو جائے اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں۔ تو یہ شکست کا معاملہ تمہیں اس لیے پیش آیا تھا جو تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے نا۔ کیا چیز پوشیدہ تھی ان کے دلوں میں؟ منافقت۔ اس کو
परख ले, आज़मा ले, और जो खोट तुम्हारे दिलों में है, अल्लाह तुम्हें उससे पाक कर दे। यानी तुम्हारे दिलों में ये जो बुज़दिली बैठी हुई है ना, इसको निकाल दे। अल्लाह तुम्हारे दिलों के हालात, ख़यालात तक को खूब जानता है। इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन, जिस दिन दोनों लश्करों की मुठभेड़ हुई, मुकाबला हुआ, तो तुम में से कुछ लोग जो पछता हुए, तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह इन्नमा इस्तज़्ज़लहुम अश-शैतानु बिबअदि मा कसबू, उनके कुछ अमाल की वजह से शैतान ने उनको डगमगा दिया। इसका क्या मतलब है? अब देखते हैं कि इस जंग में और फिर इस शिकस्त के वाक़ये से एक ये फ़ायदा हासिल हुआ, हर मुसलमान के मुतालिक सबको पता चल गया कि वो अपने ईमान में किस कदर मज़बूत है, कितना बहादुर है, कितना अज़्म का पक्का है। इसी तरह कमज़ोर ईमान वाले, बुज़दिल और मुनाफ़िकीन, इनके बारे में भी सबको पता चल गया। गोया ये जंग एक इम्तिहानगाह थी, जिसने हर एक के दिल में मौजूद ईमान और मुनाफ़िकत और खोट, हर एक चीज़ को वाज़ेह कर दिया। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि मुख़लिस मुसलमान अपनी कमज़ोरियों को दूर कर सकें। तो ये हिकमतें होती हैं अल्लाह ताला की आज़माइशों की। मुख़लिस मुसलमान अपनी कमज़ोरियों को दूर कर सकें, उनके दिलों को अल्लाह ताला आइंदा के लिए वसवसों और कमज़ोरियों से पाक कर दे, साफ़ कर दे, मुनाफ़िकीन का निफ़ाक़ खुलकर सामने आ जाए और लोग उनके ख़बीस बातिन से बच सकें, अपने आप को फिर मुनाफ़िकीन से दूर रख सकें। अब मैदाने उहद में जब हम देखते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की अफ़वाह फैल गई और मुसलमानों के औसान ख़ता हो गए, तो उस वक़्त बाज़ मुसलमानों ने भी राह फ़रार इख्तियार की थी। और बिबादिन माँ कसबू से मुराद वही दर्रे को छोड़ने वाले, अल्लाह के रसूल की नाफ़रमानी करने की गलती करने वाले थे। ये गलती अहले ईमान से ही सरज़द हो गई थी। इस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ़ 13 या 14 मुसलमान रह गए, जिनमें से 7 मुहाजिरीन और 7 अंसार थे। मुहाजिरीन में से अबू बकर सिद्दीक़, उमर फारूक, हज़रत अली, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम, साद बिन अबी वक़ास थे और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी उन लोगों में शामिल थे। तो ये जो राह फ़रार इख्तियार की थी, ये सिर्फ़ कमज़ोर दिल अहले ईमान थे, वरना ये मुनाफ़िक नहीं थे। ये सिर्फ़ एक शैतानी वसवसा था। इंसान के कुछ अमाल की वजह से इंसान का ईमान कमज़ोर हो जाता है और शैतान वसवसा डालने में कामयाब हो जाता है और इंसान के कदम डगमगा जाते हैं। यानी हमारे कुछ गुनाह होते हैं, जो हमें शैतान के हत्थे चढ़ने का सबब बन जाते हैं। तो ईमान की कमज़ोरी की बिना पर ऐसा नहीं था, बल्कि शैतानी वसवसों के गालिब आ जाने की वजह से था। तो अल्लाह ताला ने भी इन लोगों की गलती को माफ़ कर दिया। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। बिलाशुबह अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि वो थे तो सारे अहले ईमान, क्योंकि अल्लाह बहुत ही दरगुज़र करने वाला और बहुत ही हलीम है, बुर्दबार है, जल्दबाज़ नहीं है। तो मैदान उहद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए, कुफ़ार ने आपको हर तरफ से घेर लिया। इस दौरान 2 सहाबा हज़रत साद बिन अबी वक़ास और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने अपनी जान की हिफ़ाज़त के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की हिफ़ाज़त के लिए जान-ए-सारी के बेमिसाल नमूने पेश किए। चुनांचे हज़रत अली कहते हैं कि मैंने साद बिन अबी वक़ास के बाद फिर किसी के लिए नहीं देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अपने आप को या अपने माँ-बाप को फ़िदा किया हो। ग़ज़वा उहद के दिन आप हज़रत साद से यूँ फरमाते थे, तीर मारो मेरे माँ-बाप तुम पर फ़िदा हों। यानी जब कुफ़ार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरफ से घेर लिया, तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी थे। रिश्ते में ये हज़रत साद जो थे ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते थे। तो इन्होंने तीर-अंदाज़ी सबसे पहले इस्लाम में शुरू की और बहुत माहिर तीर-अंदाज़ थे। तो इन्होंने उस वक़्त इतनी माहिराना तीर-अंदाज़ी की थी कि कुफ़ार को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब नहीं आने दे रहे थे। तो कुफ़ार के घेरे को तोड़ने में
انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہہ رہے تھے، اے سعد تیر مارو، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ بھی ماہر تیر انداز تھے، جو کوئی پاس سے گزرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے تیر طلحہ کے حوالے کر دو۔ پھر ایک وقت ایسا ہے کہ کافروں کے تیر روکنے کے لیے حضرت طلحہ کے پاس کوئی چیز نہ تھی، یعنی کوئی ڈھال نہ تھی، تو انہوں نے اپنا بازو آگے کر دیا، سب تیر اسی پر برداشت کرتے رہے۔ اب یہ دیکھیے بات کرنا کتنا آسان ہے، تیر جب لگتا ہے نا انسان کے جسم کے اندر گھس جاتا ہے، ہمیں تو ایک ذرا سی سبزی کاٹتے ہوئے چھری ٹچ کر جاتی ہے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں لیکن ہم اس چیز کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے جو تکلیف سے وہ گزرے ہوں گے۔ یہاں تک کہ ایک بازو شل ہو گیا تو دوسرا آگے کر دیا، یعنی کسی تیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیا، اپنے جسم کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ چنانچہ قیس بن ابی حازم کہتے ہیں میں نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہاتھ دیکھا جس سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا، وہ بالکل شل ہو گیا تھا۔ شل کا مطلب یہ کہ وہ تیر لگنے سے ان کا بازو اتنا زخمی ہو گیا تھا کہ وہ حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے واقعی اپنی جانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین اسلام کے لیے قربان کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ کی انگلیاں بھی کٹ کے گری، اور کہتے ہیں کہ جب ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹی تو ان کی منہ سے سی کی آواز نکلی۔ ہے اتنی تو انسان کو تکلیف ہوتی تو کوئی نہ کوئی غیر اختیاری آواز نکلتی ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاریخ میں بہت سارے کلمات کہے تھے جن کا ذکر ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اگر تم اللہ کا ذکر کر دیتے یعنی اللہ اکبر بول دیتے سی کی آواز نہ نکلتی تو فرشتے تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے، اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے، یعنی اس وقت حضرت طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنے جسم کو کافروں کے آگے ڈھال کے طور پر استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر بہت پیار آ رہا تھا، وہ اللہ کے محبوب کی حفاظت کر رہے تھے، تو اللہ کو کیوں نہیں ان کے اوپر پیار آئے گا؟ تو اللہ کے فرشتے ان کو اپنے پروں پر اٹھا لیتے، اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے، یعنی اتنی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب تھے اس وقت۔ ظاہر ہے کہ مضبوط ترین اہل ایمان ہی ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کو اپنی جان کی جانے کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، یہ کون سوچ سکتا ہے؟ یہ وہی سوچ سکتا ہے جس کے دل میں واقعتاً اللہ رسول کی محبت سب چیزوں سے بڑھ کر اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم کافروں کی طرح نہ ہو جانا، وقالوا لاخوانہم، جب ان کے بھائی سفر پر یا جہاد پر نکلتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس رہتے، ما ماتوا تو وہ نہ مرتے، وما قتلوا اور نہ مارے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے۔ یعنی جب انسان کسی کی موت مقدر ہوتی ہے، وہ مر جاتا ہے، مثلا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو جو یہ کہتا ہے نا کہ کاش وہ آج جاتا ہی نہ، کاش وہ آج یہ کر لیتا، ہمارے پاس ہی رہتا تو آج وہ مرتا نہ، ایسی باتیں کرنا حسرت کا سبب ہے، یعنی آپ کے دل کو بے چین کر دینے کا سبب ہے۔ حسرت کہتے ہیں ایسی خواہش جو پوری نہیں ہوتی، نہ تمام خواہش اور آرزو کو حسرت کہتے ہیں۔ تو جو حسرت ہوتی ہے نا انسان کے دل میں ایسی بے چینی پیدا کرتی ہے، ہائے کاش یہ ہو جاتا، ہائے کاش وہ ہو جاتا، نہیں، یہ ایک کافرانہ طرز فکر ہے، یعنی ایسا سوچنا کافرانہ عمل ہے، ایسا مت سوچیں یہ ہو جاتا تو وہ ہو جانا تھا، ہم ایسا کر لیتے تو یہ نہ ہوتا، ہم ایسا کر لیتے تو وہ نہ ہوتا، ایسا مت کریں، جو ہو گیا وہ اللہ کے حکم سے ہوا، اگر کسی کی جان چلی گئی تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گئی۔ تو جن لوگوں کا ایمان اللہ کے حکم پر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے لکھی گئی تقدیر پر یہ ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے،
وہ ऐसी बातें सोचकर अपने दिलों में हसरतें नहीं लाते। अभी कल ही मेरी बात हो रही थी किसी से, तो वो अपने बच्चों के बारे में बात कर रही थी, उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया तकरीबन, मेरा ख़्याल है का साल तो हो गया उनके इंतकाल को। तो वो बता रही थी कि मेरे बच्चे अभी तक उस सदमे से नहीं निकले और वो अभी तक अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ़ में नहीं आए। तो ये ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। किसी के भी वालिदैन का दुनिया से जाना, ये क्या कोई बहुत बड़ी बात है? दुनिया से सबने जाना है, जो दुनिया में आए हैं उन सब ने जाना भी है। इसमें क्या नई बात है? ये तो अल्लाह का कानून है, ये तो अल्लाह ताला का एक तरीका है, अल्लाह की सुन्नत है। तो जितनी जल्दी हम हकीकत को तस्लीम कर लें ना और उस पर ईमान ले आएँ, उतनी जल्दी हम उस फ़ेज़ से निकल जाते हैं। लेकिन शैतान बहुत सारी बातों को हमारे दिलों में हसरत बना देता है। हम हर चीज़ में उठते-बैठते, आज अब्बा जी होते तो हम ये करते, आज वो होता तो ये करते। ठीक है फिर, सोचते रहे बैठ के, आगे ना बढ़े। तो हम अपनी ज़िंदगी को, अपने ज़हन, अपने दिल, अपनी सोच को उसी हसरत में डुबो देते हैं। जिसको हम डिप्रेशन कह लें, जिसको हम टेंशन कह लें, जिसको हम पता नहीं क्या-क्या कह लें। तो जब हम उस कैफ़ियत से खुद ही निकलना नहीं चाहते, कभी अपने रिश्तेदारों के कपड़े निकाल कर, उनकी चीज़ें या कभी उनकी तस्वीरें निकाल कर, आप खुद आज़माएँ, जब हम अपनी तस्वीरें पुरानी निकाल कर बैठते हैं, तो ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं हमारे, जो आज दुनिया में नहीं है। जिस दिन निकाल के बैठ जाएँ, उस दिन हमारा ना कुछ खाने को दिल करता है, ना कुछ किसी काम में दिल लगता है। बस दिल में यही होता है कि हाय फलाँ चला गया, फलाँ चला गया, फलाँ दुनिया में नहीं रहा। उनकी यादें, उनकी चीज़ें, उनकी बातें, वही याद करते रहते और दुनिया में जो आज हमने बहुत सारे काम करने थे वो रह जाते हैं। फिर हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हम कभी फिर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, कभी शुगर ये और कभी वो। तो हम नॉर्मल अपनी जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी कैफ़ियत से जब हटते हैं, तो फिर शैतान हम पर गालिब आ जाता है। फिर वो हमारे दिलों में ऐसी-ऐसी हसरतें पैदा करता है, हाय काश ये हो जाता, हाय काश आज वो ज़िंदा होता, तो ये मामलात ऐसे ना होते। तो फिर हम उस कैफ़ियत के अंदर, जिसको बोलते हैं ना डिप्रेशन में चले जाना, तो हम फिर उसी में रहते हैं। ये शैतानी हमला है। जितनी जल्दी हो सके इन चीज़ों से बाहर निकल आओ। अल्लाह ताला कह रहे हैं, "ए अहले ईमान, तुम उन काफ़िरों की तरह ना हो जाना।" यानी जो लोग अपने दिलों में हसरतें पाल के बैठे हैं, वो काफ़िराना तर्ज़ अमल है। वल्लाहु युहयी व युमीत। अल्लाह ज़िंदगी देता है और अल्लाह मौत देता है। मैं आपको बताऊँ, इस दुनिया में अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी, जब अल्लाह ने चाहा हम दुनिया में आ गए, जब अल्लाह ने चाहा हम चले जाएँगे। ना अपनी मर्ज़ी से आए, ना अपनी मर्ज़ी से जाएँगे। तो जब मेरी मेरी अपनी ज़िंदगी और मौत पर मर्ज़ी नहीं है, तो हमारे वालिदैन की भी तो नहीं थी ना। वो भी तो हमारी तरह इसी तरह बेबस थे ना। जब अल्लाह ताला ने उनको बुलाया वो चले गए, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो गए, उनकी अगली ज़िंदगी स्टार्ट हो गई है, बरज़ख की ज़िंदगी। तो हम उनके बारे में अच्छे गुमान करें, हम उनके लिए जन्नत में अच्छे दर्जात की उम्मीद करें, दुआएँ करें और अल्लाह से अच्छे गुमान रखें। अल्लाह ताला हमारे रिश्तेदारों और हमें हमारे वालिदैन को अच्छे हालात में रखे और वो हमारे हाथ से चले नहीं गए। वो क्या हुए, वो थोड़ा-सा दूर हुए, वो अगले मरहले में चले गए, हम पिछले में हैं। बस इतना सा फ़र्क है और चंद सालों के अंदर या जब हमारी मौत का वक़्त आएगा, हम भी अगले मरहले में चले जाएँगे। हम भी उनके पास चले जाएँगे, हमारी भी इंशाअल्लाह उनसे मुलाकात होगी और अल्लाह से हमारा गुमान अच्छा है कि वो सब आला तरीन दर्जों में होंगे जन्नत के। हमें भी अल्लाह ताला उनके पास पहुँचा दे। तो बात ये है कि कोई भी इंसान दुनिया से जाने के बाद ख़त्म नहीं हो गया, बल्कि वो अगले मरहले में दाख़िल हो गया। तो अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला है और मौत देने वाला भी है। इस दुनिया से जो अगली दुनिया में शिफ्ट हो गए हैं, जिनका इंतकाल हो गया है, इंतकाल कहते हैं मुंतकिल हो जाना, ठीक है? इस आलम हयात से उस आलम बरज़ख में मुंतकिल हुआ है। वहाँ पर भी वो उनको किसी न किसी दर्जे की ज़िंदगी मिली हुई है। आलम बरज़ख में उनकी रूहें ज़िंदा हैं। उनके जिस्म मर चुके हैं लेकिन उनकी रूहें ज़िंदा हैं। हर इंसान ज़िंदा है। तो हमें भी कुछ अरसे के बाद वहीं जाना है। तो मौत के वक़्त हसरत भरे कलिमात तकदीर के अकीदा तकदीर के खिलाफ है। तो तकदीर पर ईमान, ईमान बिल गैब का छठा हिस्सा है। ऐसी कोई भी बात ज़ुबान से निकालना ईमान बिल गैब के खिलाफ है। हमारा ईमान कमज़ोर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इस लिहाज से वो लोग काफ़िर हो गए,
کیونکہ موت کا وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی، کچھ بھی ہو موت اپنے ہی وقت پر آئے گی اور آ کر رہے گی، اس کے وقت میں تقدیم اور تاخیر ناممکن ہے، یعنی مقرر وقت سے نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں، اسی طرح جس جگہ مرنا مقدر میں لکھا ہے وہاں انسان خود کسی ہیلے بہانے سے جا پہنچتا ہے۔ اب موت کا وقت اگر نہ آیا ہو تو انسان خواہ جنگوں میں غزوات میں پوری زندگی گزار دے اسے موت نہیں آتی۔ حضرت خالد بن ولید جنہوں نے زندگی بھر جنگیں لڑی اور یہی وہی خالد بن ولید ہیں غزوہ احد میں انہی کی جنگی چال کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا، جن کے جسم کا کوئی حصہ بھی تلوار یا تیر کے نشان سے بچا ہوا نہیں تھا، انہیں موت آئی تو اپنے گھر پر آئی، چنانچہ خود انہوں نے اپنی وفات کے وقت یہ الفاظ کہے تھے، میرے بدن پر ایک بالش بھی جگہ ایسی نہیں جو تلوار یا نیزے کے زخم سے خالی ہو، مگر آج میں اونٹ کی طرح اپنے گھر پر مر رہا ہوں، یعنی ان کی وفات ان کے گھر پر ہوئی، یعنی مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہ جو سوچ ہمارے دل میں آتی ہے، ایسے خیال آتے ہیں ہمارے دماغ میں کہ اگر فلاں سفر پر نہ جاتا، فلاں جہاد پر نہ جاتا تو شاید آج وہ بچ جاتا، آج وہ ہمارے ساتھ زندہ ہوتا۔ ایسی سوچ حسرت ہی حسرت ہے، ورنہ جو اللہ گھر میں زندہ رکھتا ہے وہ جہاد میں بھی زندگی اگر اس کی ہو تو وہ زندہ رکھتا ہے، اور جو جہاد میں مار سکتا ہے وہ گھر میں بھی مار سکتا ہے۔ زندگی دینا اور مارنا یہ سب اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے قبضے میں، اللہ کے علم کے مطابق یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو جتنی جلدی ہم ان چیزوں سے ان سوچوں سے باہر نکل آئیں اتنی جلدی ہم اپنی نارمل لائف میں واپس پلٹ آتے ہیں، ورنہ پھر جو نیگیٹو سوچ ہے نا وہ ہمارے جسم کے اندر بھی بہت طرح کے ایسے کیمیکل چینجز پیدا کر دیتی ہے جس میں بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے جلد از جلد اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے واپس اپنی عملی زندگی میں آ جائیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں، سوائے بیوی کے لیے اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت میں گزارے گی جو اس کے سوگ کے دن ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی زندگی کے بارے میں چاہے تو جو بھی فیصلہ کر سکتی ہے، تو 3 دن سے زیادہ حالت سوگ میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس سے زیادہ ہر وقت اسی میت کی فکر میں رہیں گے تو پھر ہم اپنی نارمل زندگی کے کام نہیں کر سکیں گے، اور شیطان اسی طرح ہمیں ذہنی جسمانی اور روحانی طور پر کمزور دیکھ کر حملہ آور ہوتا ہے، پھر وہ ہمیں ذہنی طور پر بھی بیمار کرتا ہے، روحانی طور پر بھی بیمار کرتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا خود مر جاؤ، بہرحال اللہ کی بخشش اور رحمت ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں مارا جائے یا خود مر جائے، یعنی اسے گھر پر طبعی موت آ جائے، لیکن وہ اللہ کے دین میں جدوجہد کرنے والا تھا، دونوں صورتوں میں وہ اللہ کے حضور ہی پیش ہونا ہے نا، جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس پیش کیا جانا ہے۔ اب منافق یا کافر کی زندگی یا زیادہ دیر تک زندہ رہنا، اس کا مقصد صرف یہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ دنیاوی مفاد اور مال و دولت جمع کر سکیں۔ وہ کیوں زیادہ جینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، مگر سچے اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ان کو وہ مال و دولت سے کوئی سروکار نہیں، دنیاوی مفادات سے کوئی سروکار نہیں۔ اس کے برعکس مومن جو دونوں صورتوں میں اللہ کی مغفرت اور رحمت اس کو میسر ہوگی، وہ اس مال و دولت سے 1000 درجے بہتر ہے جس سے یہ کافر و منافق لوگ دن رات جمع کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور اپنی آخرت کی فکر سے بالکل غافل ہیں۔ یعنی جو سچے اہل ایمان ہیں، جن کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی اشاعت ہے، ترویج ہے، اور وہ اسی میں مصروف رہتے ہیں اور اسی مصروفیت میں ان کی موت آ جاتی ہے، تو ان کے لیے ہی ہے اللہ کی بخشش اور رحمت۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لنت لہم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. یہ اللہ کی رحمت سے رحمت للعالمین تھے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں رحمت للعالمین کہا گیا نا. تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو یہ اللہ کی رحمت میں سے ہی تھی. اللہ نے اپنی رحمت میں سے بہت بڑا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا. اسی وجہ سے وہ بہت نرم مزاج تھے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ تند مزاج سنگ دل ہوتے یہ سب لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے, چھٹ جاتے, تتر بتر ہو جاتے. فاعفوا عنہم, بس آپ ان سے درگزر کیجیے. واستغفر لہم, اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگیے. وشاورہم, اور ان کو مشورے میں شامل رکھے. فی الامر, ہر کام میں, دین کے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کریں, یعنی ان کو اعتماد میں لیا کریں. یہ آپ کے ساتھی ہیں, یہ آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ, کہ جب آپ عزم کر لیں, عین زا اور میم پختہ ارادہ, فتوکل علی اللہ, تو پھر اللہ ہی پر بھروسہ کریں. ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب اہل ایمان کو یہ ساری ہدایات دینے کے بعد غزوہ احد کے حالات اور واقعات اور نتائج کا پھر ذکر کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے نتیجے میں اہل ایمان کو جو سزا ملی وہ بڑی ہی سبق آموز تھی, عبرت ناک تھی. اس واقعے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کرنے والوں پر شدید گرفت کرتے یا کم از کم ان سے ناراض ہوتے. لیکن یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان تھا کہ آپ مومنوں کے حق میں بہت ہی نرم دل واقع ہوئے تھے. ورنہ اگر آپ سخت دل ہوتے یا کم از کم اسی نافرمانی پر شدید گرفت کرتے تو پھر مسلمان آپ کے قریب آنے سے ہی گریز کرنے لگتے. اللہ تعالیٰ نے خود ان نافرمانی کرنے والوں کو اور راہ فرار اختیار کرنے والوں کو معاف کر دیا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی. آپ بھی ان سے درگزر کریں, میں نے بھی معاف کر دیا, آپ بھی معاف کر دیں. نہ صرف ان سے درگزر کریں بلکہ ان کے لیے مجھ سے بخشش کی دعا کریں. جیسے غزوہ احد سے پہلے ان سے مشورہ کیا کرتے تھے, اپنی مجلس مشاورت میں ان کو سب کو شریک کرتے تھے, اسی طرح آئندہ بھی کریں. یعنی اپنے دل میں ان کے لیے کسی قسم کا رنج نہ رہنے دیں, معاف کر دیں. شاورہم, ان کو مشورے میں شامل کریں, یعنی یہ آپ کے مشیر ہیں کیونکہ آپ کے صحابہ ہیں, یہ آپ کے ساتھی ہیں. آپ دیکھیں کہ جب لیڈر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, مشورہ کرنے سے کیا ہوتا ہے, مشورہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو معاملہ درپیش ہے اس کے سارے پہلو کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. ہر شریک مشورہ شخص کو کھل کر اپنی رائے دینے کا موقع مل جاتا ہے. مشورہ صرف ان امور میں کیا جا سکتا ہے جن میں کتاب و سنت میں صریحاً کوئی حکم موجود نہ ہو, لیکن جہاں قرآن و سنت میں حکم موجود ہو وہاں مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ عموماً تدبیری امور میں کیا جاتا ہے, جیسے جنگ کہاں لڑی جائے, اس کا طریقہ کار کیا ہو, قیدیوں سے کیا سلوک کیا جائے, ٹھیک ہے, لوگوں کی معاشی صورتحال یا اخلاقی بہبود کے کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں, ایسے معاملات میں مشورہ کیا جائے گا. کتاب و سنت کی مطابق ہونے چاہیے یہ مشورے. یہ رائے خواہ تھوڑے آدمیوں کی ہو یا زیادہ آدمیوں کی, وہ مشورے کا اصل مقصد دلیل کی تلاش ہے اور لوگوں کو اعتماد میں لینا ہے. جس کی رائے اقرب الی الحق ہو, یعنی حق سے زیادہ قریب تر ہو, اسی کی رائے کو قبول کیا جانا چاہیے. یعنی آخری فیصلے کا اختیار امیر کے پاس ہی ہوتا ہے, یا خلیفہ جس کو کہہ لیں یا لیڈر کہہ لیں. اسی فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کا ارادے کا نام عزم ہے. یعنی جب عزم کر لیں تو اللہ کا نام لے کر اس پر بھروسہ کر کے وہ کام شروع کر دینا چاہیے, اور پھر اللہ کے ذات پر پورا پورا بھروسہ اور اعتماد کرنا چاہیے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, یعنی کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا. لیکن اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے
تو پھر اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہاری مدد کرے یا کر سکے؟ کوئی بھی ایسا نہیں. تو اللہ فلیتوکل المؤمنون، لہٰذا اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہ توکل، یہ بھروسہ، یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. دل کی کیفیت یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے، ہم لوگ جب غزوات کے بارے میں حالات اور واقعات پڑھتے ہیں تو یہ جو کچھ بھی سامنے پیش آیا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی اہل ایمان تھے نا، مرد، جوان مرد جو لڑ سکتے تھے، وہ سب کے سب مجاہد بھی تھے. وہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی تھے جو ان کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتے تھے. آپ دیکھیے، جو امیر ہوتا ہے یا جماعت کا لیڈر ہوتا ہے، جس کے پاس ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جس کے گرد اس کے ساتھی ہوتے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو میرے ساتھی ہیں وہ بھی دراصل انسان ہی ہیں، ان کے بھی جذبات اور احساسات ہیں. اگر وہ کوئی غلطی کر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ نرمی کا رویہ کرنا چاہیے، سختی کا نہیں. کیونکہ یہ جو صحابہ کرام تھے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملازم نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہائر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ والنٹیئرز تھے. یہ رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات دین کے لیے پیش کر رہے تھے. جس طرح آج کے وقت آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک آرمی ہے جن کی تنخواہیں ہوتی ہیں، جن کو بہت ساری مراعات اور سہولیات ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ملازمت کرتے ہیں وہاں پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کوئی تنخواہ دار سپاہی نہیں تھے، یہ لوگ اپنے ایمان کی بنیاد پر جمع ہوئے تھے. تو وہ جو چھوٹی سی ایک دینی جماعت قائم ہوئی تھی، تو جو لوگ بھی اس میں کام کر رہے تھے وہ دینی جذبے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. وہ اپنے ایمان کی وجہ سے ہی ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے نا. ہاں، ایمان کا لیول کم زیادہ تو تھا، لہٰذا ان کے امیر کو ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بہت نرم دل واقع ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی کر دیں. حالانکہ ان کی اس غلطی کی وجہ سے بہت سے لوگ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے، اپنی جان سے گئے. لیکن اس کے باوجود اتنے جانی نقصان میں بھی وہ نقصان تو نہیں تھا. شہادت کا ملنا نقصان تو نہیں ہے پہلے ایمان کے لیے. بہرحال شہادت ایک خوشخبری ہے. تو لہٰذا ان کی غلطی، ان کی کوتاہی کو اللہ نے معاف فرما دیا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی انہیں معاف فرما دیں. عام حالات میں بھی آپ انہیں معاف کرتے رہا کریں اور ان کے لیے استغفار کیا کریں، یعنی ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں. آپ کو پتہ ہے نماز کے سلام پھیرنے سے پہلے جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں ایک یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اے اللہ مجھے بخش دے اور تمام اہل ایمان، تمام اہل اسلام، مردوں اور عورتوں کو، تمام زندہ اور تمام مردوں کو بخش دے. تو یعنی یہ بخشش کی دعا ایسی ہے کہ اس ایک جملے کے اندر تمام اہل ایمان کی بخشش آ جاتی ہے، چاہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، چاہے وہ دنیا میں موجود ہیں. یعنی یہ اتنی جامع ترین دعا ہے بخشش کی، جو ہم ایک دوسرے کے لیے مانگ سکتے ہیں. اور جتنے لوگوں کے لیے ہم نے بخشش مانگی، اتنے ہی لوگوں کی طرف سے یہ دعا پھر ہمیں ملتی ہے اور فرشتے پر اس پر آمین بولتے ہیں. کیونکہ جب آپ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس مانگنے والے کے حق میں بھی وہی دعا قبول کی جاتی ہے. یعنی جب ہم تمام اہل ایمان، اہل اسلام، مردوں عورتوں، زندہ اور مردہ، سب کی بخشش کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو جتنے لوگ، تعداد اللہ کو پتا ہے، تو جتنے لوگوں کو وہ دعا پہنچتی ہے اتنی ہی دفعہ وہ بخشش کی دعا پلٹ کر ہماری طرف آتی ہے. تو یہ کتنی جامع ترین دعا ہے اور ہمیں ہر نماز میں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. سلام پھیرنے سے پہلے اگر ہم یہ پڑھ لیں تو ایک بخشش کا سمندر ہے جو ہم ایک دوسرے کے لیے مانگ لیتے ہیں. اور اللہ کی بخشش بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل و کرم بہت وسیع ہے. اس کو
محدود نہ کریں کہ یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، میرے اساتذہ کو بخش دے، اس کے علاوہ اور آگے بڑھیں، تمام اہل ایمان کو بخش دے اور تمام کافروں کے حال پر بھی رحم فرما اور ان کو ہدایت دے دے۔ یہ بھی تو مانگ سکتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کی ہدایت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے نا کہ اللہ ان کو ایمان دے دے، مگر ہم نے تو کبھی دعا مانگی ہی نہیں اس طرح سے۔ اپنی دعاؤں کو لامحدود کر دیں، اللہ کی رحمت لامحدود ہے، اللہ کا فضل لامحدود ہے، اس کو خود اپنی ذات پر، اپنے والدین پر یا اپنے بچوں یا اپنے خاندان پر محدود نہ رکھیں۔ اللہ کا فضل و کرم مانگیں، سب کے لیے مانگیں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، تمام اہل ایمان کے بچوں کے لیے بھی دعا کریں، تمام کافر بچوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنی دعاؤں کو مزید پھیلا دیں، اپنے دل کو وسیع کریں۔ جب دل اور دماغ میں وسعت آئے گی تو کیا ہوگا؟ جو منفی سوچیں ہیں وہ ہماری جان چھوڑ دیں گی، پھر ہمارے عزم اور ارادے مضبوط ہوں گے، ہمارے دل میں اللہ پر ایمان اور توکل بہت بڑھ جائے گا، ہمارے دل میں مثبت خیالات ہوں گے اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پھر اس کو ناکام اور نامراد نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔